تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 114 and 15 یعنی 114 115. آیت نمبر 114 سے یعنی سے جو ہے وہ ایسا کہ اس کے لیے کل ورڈ یہاں نہیں آیا لیکن وہ پیرنتھیسس کر کے مطلب یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو shall I seek a judge other than Allah؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم بناؤں while it is he who has sent down unto you the book explained in detail، جبکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب جو اتارا اور جس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ پوری مطلب ڈیٹیل بیان کیا. Those unto whom we gave the scripture know that it is revealed from your Lord in truth. وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی جن کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے سچائی اور حق کے ساتھ. So be not you of those who doubt. تو آپ کہیں شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. آیت نمبر 115 And the word of your Lord has been fulfilled. اور تمہارے رب کی بات کلمات جو ہیں وہ تو پورے تمام کر دیے گئے کامل. In truth سچائی کے ساتھ and in justice عدل کے ساتھ. None can change his words. کوئی بھی اللہ کے کلمات اللہ کی بات کو چینج نہیں کر سکتا تبدیلی نہیں لا سکتا اس میں. And he is the all hearer the all knower. اور وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. Allah tells his prophet to say to these polytheists who worship others besides Allah. اللہ اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہو ان مشرکوں سے جو بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی. افغیر اللہ ابتغی حکما shall I seek a judge other than Allah between you and I؟ یعنی کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جج بناؤں حکم تمہارے اور میرے درمیان. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا while it is he who has sent down unto you the book explained in detail. جبکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کیا جس کو اتنی ڈیٹیل میں اتنی مطلب بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کو تفصیل میں بیان کیا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ and those unto whom we gave the scripture اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی تھی کتاب the Jews and the Christians یہودی اور نصرانی. یعلمون وہ جانتے ہیں انہو منزل من ربک بالحق وہ جانتے ہیں they know that it is revealed from your Lord in truth کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے آ رہی ہے نازل ہوئی ہے اور حق کے ساتھ. because the previous prophets have conveyed the good news of you coming to them اس لیے کہ پہلے کے رسول اور نبی جو تھے انہوں نے یہ خوشخبری پہنچائی تھی آپ کے آنے کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اللہ اسٹیٹمنٹ فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ So be not you of those who doubt. تو آپ کہیں ان میں سے مت ہو جانا جو شک کرتے. It's similar to his other statement. یہ ملتا جلتا ہے اللہ کی ایک اور جگہ پہ جو آیت ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 94 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. دیکھو سیم لائن ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. So if you are in doubt concerning that which we have revealed unto you تو اگر آپ شک میں ہو اس تعلق سے اس تعلق سے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر یعنی قرآن کے بارے میں نا then ask those who are reading the book before you تو وہ جو آپ سے پہلے قرات کر رہے ہیں کتاب کی ان سے پوچھیے. verily the truth has come to you from your Lord یقیناً یہ حق جو آیا ہے آپ کی طرف یا آپ کے رب کی طرف سے. So be not of those who doubt it تو آپ ان میں سے مت ہو جائیے جو شک کرتے ہیں. The conditional if in this ayah does not mean that doubt will ever occur to the prophet. تو یہ conditional if ہے اندر
کہ کہیں یعنی کہ مطلب کہ اگر سو اف یو آر ان ڈاؤٹ یعنی اگر کہیں آپ کے دل میں شک ہے، اگر کہیں، تو یہ جو ہے یہ ایسا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی شک آیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ said وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا and the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. اور تمہارے رب کی جو بات ہے، جو کلمات ہے، وہ تو پورے تمام ہو گئے، کامل ہو گئے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ. قتادہ commented رحمہ اللہ in truth concerning what he stated and in justice concerning what he decided. تو truth جو ہے یعنی کہ صدقاً یعنی سچائی کے ساتھ، وہ اس لیے کہ جو اللہ نے اپنی بات جو بھی بولی ہے جو آیتیں، اور عدل کے ساتھ کہ جو اس نے فیصلہ کیا اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہے. Surely whatever Allah says is the truth and he is most just in what he commands. کیونکہ یقیناً اللہ جو بھی کہتا ہے وہ حق بات ہے، سچی بات ہے. اللہ is truth، اللہ is truthful، he loves truth. یعنی اللہ کے ساتھ تمام جتنا بھی سچ والی بات ہے نا، کہ اللہ خود جو سچ کو پسند کرتا ہے وہ خود سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، تو وہ سب حق 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 سب ہے. اینڈ ہی از موسٹ جسٹ ان واٹ ہی کمانڈس، اور وہ جو بھی حکم کرتا ہے وہ اس کے اندر بہت ہی جسٹس کے ساتھ، عدل کے ساتھ. آل آف اللہ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو. اللہ کی ہر بات، ہر آیت سچی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور کاز فار اسپیکولیشن اباؤٹ دس فیکٹ، اور کئی لوگ جو ہے وہ اسپیکولیٹ کرتے رہتے کہ ہاں یہ ایسا ہوئے گا تو یوں ہوا ہوئے گا اور ایسا. تو یہ سب جو ہے یہ اس سچائی، یہ جو سچائی ہے، یہ جو کلام اللہ کا، اس میں کچھ بھی کوئی ہے ہی نہیں کہ تم ایسی سب باتیں سوچو گی. اینڈ آل ہز کمانڈمنٹس آر پیور جسٹس. اور اللہ کے تمام حکم جو بھی اس نے کیا ہے، کمانڈمنٹس، وہ تمام بالکل صاف ستھرے، پیور اور جسٹس کے ساتھ ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ. besides which there is no justice. کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عدل ہے ہی نہیں. اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے حکم سے بڑھ کر اور کہاں عدل ملے گا. all that he forbade is evil. جو بھی چیز اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ تمام چیز جو ہے وہ ایول ہے، بری ہے، اور اس کے اندر شیطنت ہے. جو بھی چیز اللہ نے منع کیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیز میں جانا ہی نہیں چاہیے. For he only forbids what brings about evil consequences. کیونکہ جب بھی اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا نا، وہ ایول ہے، برائی ہے، بری ہے، شیطانی ہے. کیونکہ وہ صرف اور صرف انہی چیزوں کے لیے منع کرتا ہے جس کا انجام برا ہوتا ہے، جس کا انجام جو ہے وہ برا ہی نکلنے والا ہے. تو سوچ لو، جب کوئی اللہ کی بات کو نہیں مان کے اپنی مرضی چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی جو انہوں نے چلائی ہے اسی میں سب بہت بڑا اچھائی اور بھلائی ہے، جبکہ اس میں ایول انجام ہے. اور ایول انجام خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے جس نے اللہ کی منع کردہ بات کو مطلب مانا نہیں اور کیا اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے، اپنی مرضی چلانے والے جو ہے ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا، بہت بیڈ، بہت ایول. اسی لیے اللہ نے منع کیا. For he only forbids what brings about evil consequences. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت ہے، سورہ نمبر 7، سورہ اعراف، آیت نمبر 157، یأمروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. He commands them with good. وہ جو ہے معروف کا حکم کرتا ہے، and forbids them from evil. اور evil اور برائی سے منع کرتا ہے، مت کرو یہ کام. until the end of the آیا. اور یہاں پر پوری آیت نہیں دی گئی، لیکن پوری آیت 157 جو ہے وہ پوری آیت آخر تک، اینڈ تک. پھر ہے لا مبدل لکلماتہ، none can change his words. اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. meaning none can evade Allah's judgment whether in this life or the hereafter.
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو نہ اس دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ and he is the all hearer. وہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ, all hearer یعنی سب کچھ. Hearing his servant statements, اپنے بندوں کی ایک ایک بات کو وہ سنتا ہے. العلیم the all knower, اور وہ جانتا ہے سب کچھ. آف دیئر ایکٹیویٹیز یعنی وہ کیا کرتے ہیں, اینڈ لیک آف ایکٹیویٹی کہ نہیں کچھ کرتے تب بھی. ہو اوارڈز ایچ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس, تو جیسے ان کے اعمال ویسا اس کا اجر, یہ اللہ کی طرف سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ